محترم سامعین حضرات، میں اس سفر کے مقدس مہینے میں ایک اس عظیم الشان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس عظیم الشان ذات کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نے اپنے علم لیاقت کا عرب و عجم میں لوہا منوا لیا ہے۔ یہ جملہ کہتے ہی آپ اس ذات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میری مراد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کی ذات محتاج تعارف نہیں، چونکہ عرس اعلیٰ حضرت کے یہ ایام چل رہے ہیں۔ عرس اعلیٰ حضرت یہ 3 دن رہے گا، اور اس میں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ہر عاشق رسول اور عاشق غلام اعلیٰ حضرت کے زبان پر اس وقت سرکار اعلیٰ حضرت ہی کا ذکر ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ میں سرکار اعلیٰ حضرت کو کیوں نہ آپ کے سامنے کچھ سرکار اعلیٰ حضرت کے کارنامے آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ سرکار اعلیٰ حضرت جو سرزمین بریلی میں 10 شوال المکرم کو پیدا ہوئے، 10 شوال، اور یہ اتنا مبارک ہے۔ میں تو اتنا سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات سے اللہ جانتا ہے میں اتنی محبت اور عقیدت رکھتا ہوں، میں نے تو ایک مدرسہ کھولا، اس کا نام ہی دارالعلوم اعلیٰ حضرت رکھا۔ اور رمضان میں چونکہ مدرسوں کی چھٹی ہوتی ہیں اور جو مدرسے کی شروعات ہوتی ہے، تو میں ہر سال دارالعلوم اعلیٰ حضرت میں جو تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ الحمدللہ 10 شوال سے ہی شروع کراتا ہوں میں۔ جب دارالعلوم اعلیٰ حضرت کی زمین خریدی گئی تو 10 شوال تھی، دارالعلوم اعلیٰ حضرت کی سنگ بنیاد کیا گیا 10 شوال تھی، دارالعلوم اعلیٰ حضرت میں جب پہلی مرتبہ تعلیم کا آغاز ہوا 10 شوال تھی، اور اب ہر سال رمضان شریف کے بعد جب بھی ادارہ شروع ہوتا ہے تو اس میں تعلیم کا آغاز 10 شوال سے کراتا ہوں میں۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی پیدائش کی برکت تاکہ ہمارے مدرسے پہ جاری و ساری رہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے، میں کیا سرکار اعلیٰ حضرت کی بات کروں آپ سے، کیا ان کی خدمات کو میں بیان کر سکتا ہوں؟ بڑی ذات چھوٹی زبان، جو کسی نے وہ ہے نا معقولہ، چھوٹا منہ بڑی بات۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی تصانیفات میں ہزارہا کتاب سے بھی زائد ہیں، لیکن میں ساری کتابوں کو کہتا ہوں آپ چھوڑیں، ساری کتابوں کو بالائے طاق رکھ دیں۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت کا صرف ایک کارنامہ اس وقت جو اعلیٰ حضرت سرکار کی سیالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اتنی کتابیں لکھ دیں اور ہم بھی اتنی کتابیں لکھ دیں گے جتنی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں۔ میں کہتا ہوں ان سب کی کتابیں ایک طرف، ان سب کی تصانیفات ایک طرف، میرے اعلیٰ حضرت کا کارنامہ کنز الایمان ایک طرف۔ سرکار اعلیٰ حضرت جیسا ترجمہ خدا کی قسم، بہت ترجمے میں نے کھنگالے، بہت ترجمہ کو میں نے پڑھا، لیکن جو چاشنی، جو دل کو سکون اور جو دل کو اطمینان کنز الایمان ترجمہ اعلیٰ حضرت پڑھنے سے ملتا ہے، وہ کسی دوسرے ترجمے میں وہ تشفی حاصل نہیں ہو پاتی، وہ مزہ نہیں حاصل ہوتا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جب ترجمہ کیا ہے نا، تو خدا کی قسم ایسے کیا ہے، دل کہتا ہے کہ یہاں پر یہی جملہ ہونا چاہیے تھا، یہاں پر یہی ہونا چاہیے تھا، ایسے فٹ کر دیا اعلیٰ حضرت نے کہ جیسے کمپنی سے کوئی چیز بنتی ہے نا کسی میں فٹ کرنے کے لیے، اعلیٰ حضرت سرکار نے جو ترجمہ کیا ہے نا، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ جو جملے اعلیٰ حضرت نے پروئے ہیں ترجمے میں کہ بالکل یہی ہونا چاہیے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری کو لے لیں، آپ دنیا والوں کے دیوان ایک طرف رکھ دیں، دور حاضرہ کی جملہ شاعری کو ایک طرف رکھ دیں، سرکار اعلیٰ حضرت کا دیوان ہدایت کے بخشش ایک طرف رکھ دیں، اعلیٰ حضرت کے شعر کا ایک شعر کا ہم پلہ آپ کو کوئی کلام نظر نہیں آئے گا، کسی کا دیوان نظر نہیں آئے گا۔ واہ رے اعلیٰ حضرت، میں قربان جاؤں تیری تربت پر عقیدتوں کے پھول نچھاوت کروں، واہ رے احمد رضا، میں
تیری ذات پر 100 بار سلام بھیجوں. اللہ نے کیسا نوازا تھا سرکار اعلی حضرت کی ذات کو, اور یہ سب اعلی حضرت نے, صحیح پوچھئے تو جد و جہد کے ذریعے نہیں. کیوں کہ اگر آدمی تعلیم حاصل کر کے اتنا سب کچھ حاصل کرنا چاہے تو کم سے کم 100 سال سے بھی زیادہ اس کو لگے گا اتنا کچھ حاصل کرنے میں, جتنے میں سرکار اعلی حضرت نے 13-14 سال کی عمر میں جو حاصل کر لیا تھا. یہ سب عطائی تھا. یہ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے اور بزرگوں سے عقیدت رکھنے کا فیض ملا سرکار اعلی حضرت کو کہ جب قلم اٹھایا جس میدان میں تو لگتا تھا علم کا دریا بہا دیا ہو. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. کسی کہنے والے نے یہ غلط نہیں کہا ہے, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. سرکار اعلی حضرت, مجھے وہ شعر اعلی حضرت کا یاد آ رہا, میں شاعری پر بات کروں سرکار اعلی حضرت کی تو خدا کی قسم دل مچل جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, سرکار اعلی حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے. سرکار اعلی حضرت نے جب مصر کے بازار پر قلم اٹھایا, حسن یوسف پر قلم اٹھایا, اور جب سرکار کی ذات پر قلم اٹھایا تو کچھ اس طریقے سے آپ نے فرمایا, ساری دنیا کی شاعری ایک پلے میں رکھ دیں, سارے دنیا کے شعرا کے اشعار ایک پلے میں رکھ دیں, اور اعلی حضرت کی اردو شاعری کا یہ ایک شعر لے لیں. خدا کی قسم اعلی حضرت کا یہ شعر سب پر بھاری نظر آئے گا. اور میدان تضاد میں تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کسی مائی کے لال نے ایسا شعر لکھا ہی نہیں ہے تضاد کی دنیا میں جا کر کہ جو اعلی حضرت نے یہ شعر لکھ دیا جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں, حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتے زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سامعین, اس کا تضاد دیکھیں, تقابل دیکھیں. شعر کے ایک مصرے میں مصر کا بازار ہے, تو شعر کے دوسرے مصرے میں صحابہ کی مقدس جماعت اور قیامت تک کے لیے مقدس عشاق رسول ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ, تضاد دیکھیے, حسن یوسف پہ یعنی مکمل حسن یوسف کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا, دیکھنا الگ ہے, نام سننا کسی چیز کا الگ ہے. میری جیب میں موبائل رکھا ہو, اب میں کو میرے پاس سیمسنگ کا موبائل ہے, تو نام بتا دینا الگ ہے لیکن مکمل دکھا دینا الگ ہے. دیکھنے کے بعد جو سمجھ میں آتا ہے وہ خالی نام سن کے سمجھ میں نہیں آتا. جو دل کا رجحان اور دل کا لگاؤ دیکھنے سے بڑھتا ہے کسی کی طرف, وہ خالی اس کا سننے میں نہیں بڑھتا. آپ نے کسی چیز کے نام کے بارے میں سنا, جب تک اس کو آپ کھانا لو لذت مکمل آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی. تو دیکھنا الگ ہے, نام سننا الگ ہے. اب شعر کا تضاد دیکھیں, کہتے ہیں حسن یوسف, مکمل حسن یوسف دیکھا تو کیا ہوا, کہہ رہے مصر کے اندر عورتوں نے انگلیاں کٹائیں. اور دوسرا مصرع کیا ہے, یہاں ہے حسن یوسف, وہ کہا ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. مصرع اول میں حسن یوسف, یعنی حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹ رہی ہیں مصر میں, اور یہاں عرب کے مرد خالی نام مصطفیٰ سن کر اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں. وہاں مکمل حسن یوسف ہے اور یہاں خالی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تضاد دیکھیں, ہاں پورا حسن یوسف دیکھا, انگلی کٹ سکی, یہاں نام محمد سنا, گردنیں کٹ گئیں. اور تضاد دیکھیں, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں. کہاں؟ مصر میں. وہاں مصر ہے, اور مصر کیا ہے, ایک خاص ملک کا نام ہے.
جو آج بھی ہم مصر کے نام سے جانتے ہیں، وہاں مصر میں کٹی، اور یہاں پورے عرب کی اعلی حضرت سرکار بات کر رہے ہیں کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یعنی عرب کے جو مرد ہیں وہ نبی کے نام پہ اپنے سر کٹا لیتے ہیں۔ مصر ایک ملک کا نام ہے، اور عرب میں تو پورا حجاز مقدس مصر بھی آ گیا اور سارے ممالک آ گئے۔ وہ پھر کہہ رہے ہیں کٹی، کیا کٹی؟ انگلیاں۔ مصر میں کیا کٹی؟ حسن یوسف پہ انگلی۔ مصر میں کٹنے والی حسن یوسف پہ صرف انگلی ہے، اور یہاں کٹنے والی انگلی نہیں، یہاں کٹنے والے مردوں کے سر ہیں۔ تضاد دیکھیں، حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، انگشت کہتے ہیں انگلی کو، عورتوں کی انگلی کٹی۔ یہاں کیا ہے؟ سر کٹاتے ہیں۔ یہاں انگلی نہیں کٹ رہی ہیں، یہاں سر کٹ رہے ہیں۔ یہاں خالی نام نہیں ہے، یہاں مکمل کام ہے، سر کٹاتے ہیں۔ اچھا، وہاں انگلیاں کٹانے والی عورتیں ہیں۔ کسی بھی طرف مائل کرنا عورت کو آسان ہے بمقابل مرد کے۔ آپ عورت کو کسی بھی طرف جلدی مائل کر سکتے ہیں، لیکن مرد کو اتنی جلدی مائل نہیں کر سکتے۔ اچھائی کی طرف بھی عورت جلدی سے مائل ہو جاتی ہے، برائی کی طرف بھی جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، عورت کو جلدی مائل کر لو گے، لیکن مرد کو اتنی جلدی مائل نہیں کر سکتے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں وہاں انگلی کٹانے والی عورتیں ہیں، اور یہاں جو سر کٹا رہے ہیں وہ عورتیں نہیں ہیں، سر کٹانے والے عرب کے مرد ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تضاد دیکھیں، وہاں عورتیں انگلی کٹا رہی ہیں اور یہاں مرد سر کٹا رہے ہیں۔ وہاں ماضی ہے کٹیں، ایک بار کٹنا تھی کٹ گئیں، اب نہیں کٹنے والی۔ یہاں حال کہہ رہے ہیں اب بھی کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں اور قیامت تک کٹاتے رہیں گے۔ اے ہائے ہائے، وہاں ایک بار کٹنا تھی کٹ گئیں، یہاں تو جب سے نبی دنیا میں تشریف لائے مکھڑا دیکھا، اور جس نے نام سنا جب بات آتی ہے نا تو سر کٹاتے، اب بھی کٹا رہے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اے ہائے، یہ اعلی حضرت کی شاعری ہے، کیا اس پر میں تبصرہ کروں؟ باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن اعلی حضرت کی شاعری ایک طرف اور دنیا والوں کی شاعری ایک طرف، جواب نہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔